فالو کر. سب سے پہلی بات توحید کی، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی، صرف یا اللہ مدد، اس کے علاوہ بولو بھائی کچھ نہیں چلے گا. دوسری چیز، اسلام میں اللہ کے حقوق ہیں اور مخلوق، یہ دو چیزوں کا نام اسلام ہے. کتنی چیزوں کا نام ہے بھائی؟ کتنا آسان بھائی. اللہ، جو اللہ کے حقوق ہیں وہ پورے کرو، اور جو مخلوق کے حقوق ہیں بول لو یار، بولو. سبق یاد ہو جائے گا بولنے سے نا، انرجی بھی سرو ہوگی تو موٹاپا بھی کم ہوگا اس سے، ٹھیک ہے نا. بڑے فائدے ہیں، شوگر لیول ڈاؤن ہوتا ہے، بہت فائدے ہیں اس. تو اللہ کے حقوق اور دوسرے نمبر پہ مخلوق کے حقوق، یہ دو کام کرنے ہیں تو بس اللہ راضی. اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ جس چیز کو اللہ نے فرض کہہ دیا اس کو فرض کرو. سب سے پہلے کیا ہے اسلام میں؟ آپ خود بتائیں گے تو نماز ہے نا. توحید کے بعد سب سے پہلے کیا ہے بھائی؟ نماز. اسلام میں نماز کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے. عقیقہ ہو رہا ہے، اتنی پابندی سے بچہ پیدا ہو جائے نا، عقیقہ نہیں چھوڑتے کچھ بھی ہو جائے. حالانکہ عقیقے کا کوئی اتنا اہم حکم تو نہیں ہے. بکرے کاٹ دیے اچھی بات ہے، اللہ نے ایک نعمت دی ہے، نہیں کاٹے کوئی اتنا کچھ نہیں ہوگا. کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ہماری، وہ اسلام کی بہت ہم نے مضبوطی سے طاقت کے ساتھ کیا کر لی ہیں، پکڑ لی ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے. تو سب سے پہلے اسلام میں کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں 5 ٹائم میرے سامنے آ کے سجدہ کرنا پڑے گا. اس میں یہ آپشنل نہیں ہے، یہ کمپلسری ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز جان کر چھوڑ دی، نبی نے فرمایا اس نے کفر کیا. نہیں اس کا اسلام قبول. سفر میں اجازت نہیں ہے، میدان جنگ میں اجازت نہیں ہے نماز چھوڑنے کی. ہم نے نماز کو ایک انٹرٹینمنٹ بنا لی ہے کہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں یار، چلو کوئی کام نہیں، چلو مسجد کی بھی تھوڑی واکنگ بھی ہو جائے گی، تھوڑا سا ناک واک بھی صاف ہو جائے گی، کلی ولی کریں گے، منہ بھی صاف ہو جائے گا. ایک ایسا بنا لیا ہے، ذرا سی باتوں پہ نماز گول. بھائی کتنا اچھا ہے، دیکھو اللہ کا شکر ہے، ورنہ ہم عبادت کہاں کرتے؟ جا کے مندروں میں کرتے. کتنی بڑی مصیبت ہے کسی بت کے سامنے جھکنا. دیکھو عبادت کرنا بھی نا انسان کی فطرت ہے. دنیا کی جتنی قومیں ہیں، یہ تو ایتھیزم اب بہت زیادہ پھیل رہا ہے، ورنہ ہر قوم کسی نہ کسی بھگوان کو، کسی نہ کسی معبود کو مانتی آئی ہے. عبادت کرنا یہ انسان کی کیا ہے؟ نیچر ہے. اگر اسلام ہمیں صحیح رخ نہ دیتا تو ہم کہاں عبادت کر رہے ہوتے؟ مندروں میں. میں نے دیکھا یہاں پہ شام کے وقت وہ کوئی مورتی رکھی ہوئی تھی، کوئی اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی وہ بیٹھا ہوا، پتہ نہیں کیا چراغ جلا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. تو میں نے پوچھا ان ساتھیوں سے یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بزنس کا خدا ہے. یہ شام کو جب جاتے ہیں تو یہ اس کو کچھ چڑھاوے چڑھاتے ہیں. کیلے کے درخت بہت ہیں، انہوں نے کہا یہ کیلے چڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے معبودوں کو. تو وہ کیا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ جب یہ ہوگا تو یہ ہمارا کاروبار کیا ہوگا؟ اچھا ہو جائے گا. تو اللہ کا کتنا بڑا فضل ہو گیا کہ ہمیں جھوٹے خداؤں سے اس نے، بول لو بھائی، بچا لیا نا. کتنا بڑا فضل ہو گیا. تو اب سچے خدا کی طرف تو آ جاؤ بھائی. ہم نہ جھوٹے کے رہے نہ سچے کے رہے، نہ ادھر جا رہے ہیں نہ ادھر آ رہے ہیں. تو کتنا بڑا فضل ہو گیا. خدا کی قسم، نماز جیسی خوبصورت عبادت آپ کو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملے گی. یہ اتنی خوبصورت عبادت ہے، اس عبادت کو دیکھ کے لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بنائی. کسی انسان کا دماغ خود سے ایسی چیز کی طرف نہیں جا سکتا. اور ایک ایسے انسان کا دماغ جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. کسی مذہب میں عبادت سے پہلے طہارت نہیں ہے، اس قدر طہارت جو اسلام میں ہے. کپڑوں کا صاف کرنا، جسم کا صاف کرنا، ناک صاف کرنا 3 دفعہ، کلی کرنا، چہرہ دھونا، غسل فرض ہو تو غسل کرنا، یہ کہیں بھی نہیں ہے. بھائی یہ گاڈ گفٹڈ ہے، یہ خدا نے ہمیں تحفہ دیا ہے نماز کا، یہ ٹینشن نہیں ہے. تو جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، دیکھو یہ غیر مسلم ممالک ہیں، ان میں آپ کو مسجدوں کو آباد کرنا ہے. تو آپ حضرات یہ عزم کرتے ہیں نا کہ اس مسجد کو آباد کریں گے، کیا خیال ہے بھائی؟ یہاں جو کیا نام ہے مولوی صاحب آپ کا؟ جی یہ ہے نا، یہاں کے انتظام سارا ان کے ہاتھ میں ہے نا، عنایت اللہ بھائی کے ہاتھ میں انتظام. جاوید صاحب ہیں، ہاں جاوید صاحب کا بھی نام میں نے. کہاں ہے جاوید صاحب؟ انڈیا گئے ہوئے. اچھا.
تو یہاں عنایت صاحب ہیں، جاوید صاحب ہیں، مجھے یہاں پتہ چلا یہ لوگ بہت زیادہ نمازیوں کو خربوزے بھی کھلا رہے ہیں جوڑنے کے لیے، پپیتے بھی کھلا رہے ہیں. آج انہوں نے کتنا اچھا اکرام کیا جوڑ کے لیے، کیونکہ مسلمان کھانے کی پلیٹ پہ ہی جڑتا ہے. مسلمان کس پہ جڑتا ہے؟ کھانے کی پلیٹ پہ. سب بھائی بھائی بن جاتے ہیں. ورنہ سیاسی اختلافات بھی ہیں، کوئی پی ٹی آئی کا ہے، کوئی جے یو آئی کا ہے، کوئی مسلم لیگ کا ہے، اس میں ہماری بحثیں بہت ہوتی ہیں. لیکن جب ہم کھانا انتظام کرتے ہیں تو پھر اسی پلیٹ میں مولوی صاحب بھی ہوں گے، اسی میں پی ٹی آئی والا بھی ہوگا، اسی میں جے یو آئی والا بھی ہوگا، اسی میں سب جڑ جاتے ہیں. تو یہ جوڑنے کے لیے کتنا بیچارے اکرام کرتے ہیں. تو ان کو یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ مسجد کے قریب میں رہنے والے مسلمان مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے. کیا خیال بھائی، اگلی دفعہ اگر کبھی آنا ہوا تو آپ لوگ یہ شکایت کا موقع تو نہیں دیں گے؟ یہ عزم کر لیں. یہ تو کوئی اختلافی مسئلہ بھی نہیں ہے بھائی. 5 نمازیں تو سب مانتے ہیں نا، اسلام میں فرض ہیں. عرب میں، عجم میں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، جہاں بھی چلے جاؤ 5 نمازوں کو تو سب مانتے ہیں.